عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے سامنے ہے کہ تجدد ایمان، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میلی ہوتی ہیں، ان پر میل آتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، گھر میلا ہوتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے تو اس کو انسان دھوتا ہے. اس طرح انسان کی ایمان اور اعمال پر بھی میل چڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان دنیاوی تعلقات، دنیاوی معاملات سے اس کے ایمان پہ ایک طرح کی راکھ آ جاتی ہے، میلا پن آ جاتا ہے. اب جس طرح انسان کے کپڑے دھونے کا اللہ نے نظام بنایا ہے، چہرہ دھونے کا نظام بنایا ہے، جسم دھونے کا نظام بنایا ہے، ہمیں پانی دیا ہے، صابن دیا، ایسی چیزیں دی ہیں، اس طرح ہماری روح، ایمان اور دل کو دھونے کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے. چاہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ نشانات بن جاتے ہیں، دل کالا ہو جاتا ہے. استغفار کرو، جب انسان استغفار کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے. ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ ایمان جیسے بلب ہے اس طرح دل کو روشن رکھتا ہے. اب لازمی بات ہے بلب پر کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے تو اس کی روشنی میں دھیما پڑا جاتا ہے. اب فرمایا کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، محمد رسول اللہ بعد میں محمد رسول اللہ، پہلے لا الہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ لا الہ میں پہلے لا ہے، اپنا نام بعد میں رکھا ہے اللہ نے، پہلے لا، کہ غیروں سے جان چھڑاؤ گے تو ہمارے بنو گے. لا، پہلے غیروں سے جان چھڑاؤ. لا، ہر دنیا کے ہر شے کی نفی کرو، پھر ہم تمہیں ملیں گے. جب ہم ملیں گے تو محمد رسول اللہ، پھر رسول اللہ کا راستہ تمہیں نظر آئے گا کہ رسول اللہ میں کیسے چلنا ہے. اس لیے قرآن مجید نے پیغمبر سلام کو جو اسوہ حسنہ قرار دیا کہ آپ ایک خوبصورت نمونہ ہے، تو کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اور میں ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کثرت سے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ کا جو سورج ہے وہ نظر آتا ہے. ورنہ آدمی کی آنکھ چندھیائی ہوئے تو اس کو سورج کیا نظر آئے گا؟ چمگادڑ کو تو سورج سے روشنی سے بغض ہے، چمگادڑ کو سورج روشنی بغض ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الٹا لٹکا دیا. چمگادڑ الٹی لٹکی ہوتی ہے کیونکہ سورج سے دشمنی ہے. اس طرح رسول اللہ سے جو دشمنی کرتا ہے ان کی عقلیں بھی الٹی ہیں، وہ الٹے ہیں، ان کی ٹانگیں اوپر ہے، سر نیچے ہیں. قیامت کے دن بھی ایسے ہوں گے، دنیا میں بھی ایسی ہیں. تو ذکر اللہ کثیرہ، جب کیونکہ لا الہ کامل ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ اس کو صحیح نظر آتا ہے، اور کامل اتباع پیغمبر سلام کو اس کو نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں، کیسے تازہ کریں؟ اور میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کروں. یہ پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی روزانہ 100 بار کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، درمیان میں اس کی ترتیب ہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، صرف یہ ذکر ہے اور افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر. لوگ پہچی کون سے ذکر میں کثرت کریں؟ تو حدیث میں ہوا تھا اکثر لا الہ کی کثرت کرو، تمہارا دل ڈلتا رہے گا، ایمان تازہ ہوتا رہے گا. اور استغفار کی کثرت کرو، من لازم الاستغفار، جو کسے استغفار کرے اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے گناہ دھلتے رہیں گے. جہاں ایمان تازہ ہوتا رہے گا لا الہ سے اور استغفار سے ہمارے گناہ دھلتے رہیں گے اور روح دھلتی رہے گی. اور درود شریف کی کثرت کرو، اس سے تمہاری روح کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ عطر ہے، اور عطر انسان اس وقت لگاتا ہے جب پہلے نہا دھو لیتا ہے. لیکن کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے استغفار کریں یا درود پڑھیں؟ نبی استغفار تو صابن ہے اور درود عطر ہے.
تو پہلے صابن سے نہاؤ پھر عطر لگاؤ تو پھر عطر کی خوشبو دیکھو کیسے آتی ہے۔ تو تین چیزیں کثرت کرنے والی، اور تلاوت قرآن کی کثرت کرو، رسول اللہ نے اس کی ترغیب کی قرآن کثرت سے پڑھو۔ اب یہ تین چیزیں جو چار چیزیں انسان کثرت سے، فرمایا کلمہ اکثرو، تو فرمایا جو 100 بار بھی روزانہ اگر کلمہ پڑھ لیتا، 100 بار لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیتا ہے، درمیان میں کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھ لے درمیان میں کہیں، تو فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، 100 بار۔ اور حدیث شریف آتا ہے جو صبح کو 10 بار درود شریف پڑھ لیتا ہے، شام کو 10 بار پڑھ لیتا ہے، یا جمعرات کی رات کو 100 بار پڑھ لیتا ہے اور دن کو 100 بار پڑھ لیتا، وجبت لو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یعنی پیغمبر السلام نے ہمارے لیے اعمال کو اتنا آسان کیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت تم دے دو ہمیں، تھوڑا سا استغفار کر لو۔ یعنی حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ آدمی رات کو اٹھتا ہے، پیشاب کے لیے تو اٹھتی ہے، سردی میں تو اٹھنا ہی پڑتا ہے، اب تو چاہیے جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے پھر سو جائے، نفس کو کہے صرف 10 منٹ دے دے، صرف 10 منٹ، زیادہ لمبا چھوڑا ہے 10 منٹ، اٹھتے ہی وضو کیا، جلدی سے پیشاب کرنے کا تو وہی وضو ہوتا ہے آج کل، تو وہی وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی۔ اگر بہت ہی سست الوجود ہے تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب آنکھ کھولے 3 بار پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون، قرآن نے جن صحابہ کی تعریف فرمائی کہ صحابہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح کے قریب مجھ سے معافی مانگتے ہیں، فرمایا اس جماعت میں یہ شخص بھی شامل ہو جائے گا۔ کہیں تو حاضری انسان کی ہونی چاہیے، تھوڑی سی صحیح، تھوڑی صحیح۔ دیکھو ملازم چھٹی لیتا ہے اور کہتے ہیں یار آپ تو گئے نہیں، ملازم میں گیا تھا 2 گھنٹے کے لیے، پھر میں چھوڑ گا، اچھا ٹھیک ہے آپ چھٹی لے لیں، آسانی سے چھٹی مل جائے گی، پورے دن چھٹی کرے گا تو بہت مشکل ہے، لیکن کچھ دن تھوڑی ڈیوٹی دے دے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہی ڈال لو۔ تلاوت ہے فرمایا 2 آیتیں پڑھ لو، حدیث میں آتا ہے 2 آیتیں پڑھ لو، 5 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، تلاوت میں کچھ حصہ ڈال لو۔ انسان کو اتنا سست الوجود نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو روزانے کے معمولات میں۔ دل فرمایا جدد ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازے کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔